والذین آمنوا وعملوا الصالحات صدق اللہ مولانا العظیم۔ اوپر کافروں کا ذکر تھا۔ قرآن کریم کا یہ مزاج ہے، کافروں کے ذکر کے بعد ایمان والوں کا ذکر عموماً کرتے ہیں۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان یعنی ایمان صادق، کیا لے آئے؟ بظاہر ایمان نہیں، یہاں بظاہر ایمان مراد نہیں۔ منافق بھی بظاہر مومن ہوتا ہے، منافق بھی بظاہر مسلمان ہوتا ہے، لیکن اندر سے کافر ہوتا ہے، وہ مراد نہیں۔ یہاں جو ایمان کہا گیا وہ لوگ جو ایمان لے آئے، انہیں خالص ایمان، سچا ایمان، دل سے، زبان کا ایمان نہیں کہ زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ پڑھ رہے، لیکن دل اسے نہیں مانتا، تسلیم نہیں کرتا۔ زبان پر ہی ایمان اترا نہیں گلے سے نیچے، وہ مراد نہیں۔ یہ وہ ایمان ہے جو دل سے لایا جائے، حقیقی ایمان، حقیقی مومن جو اپنے ایمان میں مخلص ہو۔ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ایمان عقیدے کا عنوان ہے، اسے تسلی سے سمجھ لیجئے آپ حضرات۔ نجات کے لیے، یعنی نجات سے مراد چھٹکارا پانے کے لیے جہنم سے اور جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان یہ بنیادی شرط ہے۔ اس کے بغیر آپ کتنا بھی بڑا نیک کام کر لیجئے، اب پوری زندگی حج کرتے رہیے، عمرہ کرتے رہیے، پوری زندگی اب لوگوں کو پانی پلائیے، کھانا کھلائیے، لوگوں میں کھانا تقسیم کیجئے، لوگوں ننگوں کو کپڑا پہناتے رہیے، اس کا جو ملنا ہے آپ کو دنیا میں مل جائے گا، لیکن آخرت میں نجات ممکن ہی نہیں۔ یہ مجھے اس لیے کہنا پڑ رہا ہے، اب لوگوں نے چاروں طرف سے کہنا شروع کر دیا ہے کہ اخلاق ہی کا نام اسلام ہے، اخلاق ہی کا نام اسلام ہے، خدمت کے علاوہ اور کیا چیز ہے اسلام؟ یہی تو ہے کہ پیاسوں کو پانی پلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، غریبوں کے یتیموں کے کام آؤ، مریضوں کا علاج کراؤ مفت، الحمدللہ ان کی خدمات سر آنکھوں پر، لیکن نجات کے لیے اتنا کافی نہیں، نجات کے لیے اتنا کافی نہیں۔ تو والذین آمنوا، یہ ایمان عقیدے کا عنوان ہے، عمل کا درجہ ایمان کے بعد ہے، عقیدے کے بعد ہے۔ اعمال کی کمزوریوں سے کوئی بشر خالی نہیں ہے، لیکن عقیدے کا بگاڑ اعمال کی کمزوریوں کو پر نہیں کر سکتا۔ عقیدے کا جو بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو اعمال پورے نہیں کر سکتے۔ ایک آدمی مشرک ہے، ایک آدمی کیا ہے؟ مشرک ہے، یہ خوب خرچ کرتا ہے غریبوں پر پیسہ، تو اس کا غریبوں پر پیسہ خرچ کرنا یہ اس کے شرک کا بدل نہیں ہو سکتا، وہ الگ عمل ہے، یہ الگ عمل ہے۔ تو والذین آمنوا یہ عقیدے کا عنوان ہے، جس کے عقیدے درست نہیں ہیں اس کا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب اس تفصیل کے لیے سے بہت لمبا وقت درکار ہے، مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، 1 سال درکار ہے۔ اسی لیے ایک عقائد الاسلام، بہت ساری کتابیں، اللہ علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے، عربی میں تو انہوں نے بہت پہلے سے لکھ رکھا ہے، اب یہ دیکھ کر کے کہ یہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اس عربی کے ذخیرے کو اردو میں منتقل کیا ہے بڑے بڑے علماء نے۔ اس میں سے بہت ساری کتابیں ہیں، اس میں آسان اور جو
اسلام کے تمام عقیدوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، وہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے عقائد الاسلام۔ یہ کتاب لکھی ہے حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے محقق عالم تھے، ان کی تفسیر بھی ہے یہ اردو میں ہے۔ اسے لے کر اب گھروں میں اس کے روزانہ تھوڑی تھوڑی پڑھ کے اسے ختم کرنا چاہیے تاکہ ہمارے عقیدے درست ہوں، اور اپنے عقائد کو اس کتاب پر پیش کرنا چاہیے کہ ہمارے عقیدے اس کتاب میں لکھے ہوئے عقیدوں کے مطابق ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر ہیں اللہ کا شکر بجا لائے، اگر کہیں بگاڑ ہے اسے درست کر لیا جائے۔ یہ والذین آمنوا کی مکمل تفسیر ہے۔ آگے دوسرا جملہ ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے عمل کیا۔ وَعَمِلُوا کے بعد اعمالاً پوشیدہ ہے، وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَاتِ، یہ صفت ہے، علماء کے لیے عرض ہے، اس کا موصوف محذوف ہے لیکن استعمال بغیر موصوف کے ہی ہوتا ہے یہ۔ ہاں جی، جناب اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور نیک اعمال کیے، جی اعمال کی صفت ہے یہ۔ ہم لوگ چونکہ اردو پڑھے ہوئے ہیں، عربی کی باریکیوں سے بے خبر ہیں، ناشنا ہے، بے خبر تو ہم بھی تھے، بے خبر تو ہم بھی تھے۔ عمل صالح کسے کہتے ہیں، اسے تسلی سے سمجھ لیجئے گا۔ عمل کسی بھی عمل کے عمل صالح بننے کے لیے 3 شرطیں درکار ہیں۔ ایک، اس کا ثبوت کتاب و سنت سے ہو۔ ایک چیز کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے تو اس سے وہ چیزیں نکل گئی جسے ہم بدعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بدعات کہتے ہیں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صلاۃ ولا زکاۃ ولا صوما ولا فرضا ولا عدلا ولا جہادا ولا صدقۃ۔ فرمایا کہ جو آدمی بدعتی ہوتا ہے، یعنی ایسی چیز کر رہا جو اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اپنے گھر کی چیز کر رہا ہے اور اس نے مذہب کا نام دے دیا ہے، تو کہتے ابن ماجہ کی روایت ہے، سیاہ ستہ کی 6 کتابیں ہیں، سیاہ ستہ 6 حدیث کی صحیح ترین کتابیں ہیں، اس میں کتاب ابن ماجہ بھی ہے، اس میں روایت موجود ہے۔ کہتے ہیں جو بدعتی ہوتا ہے اللہ اس کے نماز کو بھی نہیں قبول کرتے، اس کے روزے کو بھی نہیں، اس کی زکوٰۃ بھی نہیں، حج نہیں، عمرہ نہیں، جہاد نہیں، صدقہ نہیں، کچھ نہیں، وہ اسلام سے ایسا نکل جاتا ہے جیسے مسکے سے بال نکل جاتا ہے، اتنی آسانی سے نکل جاتا ہے، اس لیے کہ بالکل سرحد پر کھڑا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، سب کی اللہ حفاظت کرے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو پہلی شرط یہ، ایک حدیث میں اور بھی آیا ہے، میدان محشر میں دیکھو یہ جو حوضے یہ جو آب کوثر ہے، یہ جنت میں ایک نہر ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ الکوثر جو قرآن مجید میں آیا ہے یہ جنت کی ایک نہر کا نام ہے۔ وہیں سے ایک نہر کاٹ کر، راستہ کاٹ کر کے اس کے پانی کو لائیں گے اور میدان محشر میں ایک حوض میں جمع کر دیں گے، اور حضور اس حوض پر بیٹھ کر اپنے امتیوں کو اپنے دست مبارک سے وہ آب کوثر پلائیں گے۔ کچھ لوگ حضور کے قریب جا رہے ہوں گے، حضور کے قریب، حضور سے ملنے کے لیے، حضور کے دست مبارک سے آب کوثر پینے کے لیے جا رہے ہوں گے، تو فرشتے اس طرح ہاتھ دے کر کے ان کو روک لیں گے، جانے نہیں دیں گے، دھکے دیں گے، دور کریں گے۔ حضور بولیں گے بھائی ان کو آنے دو، یہ میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ کیا کہیں گے حضور؟ بھائی ان کو آنے دو، یہ میرے امتی معلوم ہوتے ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے حضور آپ کو معلوم نہیں ہے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے کیا کیا گڑبڑ مچا رکھی ہے۔ ہاں
یہ کہیں گے، تب حضور کہیں گے فسحقا لمن غیر بعدی، فرمایا کہ لعنت ہو ان پر جنہوں نے میرے جانے کے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ بھی صحیح ترین قابل استدلال روایت ہے۔ تو سب سے پہلی شرط سید التابعین حسن بصری، یہ تابعی ہیں، یہ ان کے تابعی ہونے پر اتفاق ہے محدثین کا۔ تو سب سے پہلی شرط یہ دیکھی جائے کہ جو میں عمل کر رہا ہوں وہ کتاب و سنت سے ثابت بھی ہے یا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اردو کی کسی کتاب میں کوئی قصہ لکھا ہوا ہے لکڑہارے کا، پوری کی فاتحہ کا کوئی قصہ لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے وہ گھڑ لیے ہیں بدعات، اس میں نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے۔ ہم ایک چھوٹی چیز لیتے ہیں تو 10 دکانوں کا چکر لگاتے ہیں، مار کے دیکھتے ہیں 10 روپے کی چیز لینے کے لیے۔ دین کو جو چاہے لکھ دے، اور جس کے دل میں جو آیا وہ لکھ کر کے چھاپ رہا ہے۔ یہ نہایت بدترین خیانت ہے، اور ہم لوگ ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے دیکھیں اس کی قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے یا نہیں ہے، بڑے علماء سے معلوم کرے۔ کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی نئی بات سامنے آتی ہے تو ڈاکٹروں سے، بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے عمل صالح کے لیے کہ وہ کتاب و سنت سے ثابت ہو، ایک۔ اور دوسرا، اس کو اسی طرح انجام دیا جائے جو کیفیت روایتوں میں آئی ہے۔ ایک تو ثابت ہے، مثال کے طور پر مغرب کی نماز ثابت ہے یا نہیں ہے؟ اچھا الحمدللہ۔ لیکن یہ سوچ کر کہ بھئی مغرب کی نماز ثابت ہے، 3 کی 4 پڑھ لے، کیا کر لیں؟ 3 کی 4 پڑھ لے۔ اور روایتوں میں ایسا آیا ہے کہ پہلی 2 رکعتوں میں قرات ہوگی، تیسری رکعت میں قرات نہیں ہوگی۔ ایک آدمی کہتا ہے پہلی رکعت میں قرات نہیں ہوگی، آخر کی 2 رکعتوں میں قرات ہوگی۔ تو یہ اس کیفیت سے نماز کو ہٹانا ہے جو حدیثوں میں آئی ہے، ایک ثابت ہو اور اس کو اسی طرح انجام دیا جائے جس طرح اس کی کیفیت حدیثوں میں وارد ہے۔ کتنی شرطیں ہو گئی؟ یاد رہیں گی انشاءاللہ؟ اب مرنے تک بھولو گے نہیں۔ کوئی بھی نیا عمل سامنے آئے اس کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر کس کر دیکھ لیا جائے۔ وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ الصَّالِحَةَ۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا اپنے عمل میں مخلص ہو۔ ایک ہے عمل کا ظاہری ڈھانچہ، بولو ایک ہے عمل کا ظاہری ڈھانچہ، یہ کتاب و سنت سے ملتا جلتا ہو، سنت کی سیل ہو اس پر، جیسے ہوتے ہیں برانڈڈ کیا ہے کمپنیوں کی سیل ہوتی ہے، اس طرح عمل پر قرآن کی یا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا اجماع امت کی، اجماع صحابہ کی، یا نہیں تو قیاس کی، یہ 4 دلائل نہیں ہمارے۔ میرا اس پر مستقل مقالہ ہے، ایک مرتبہ میں اصلاح البنات میں میرا مقالہ تھا، وہاں میں نے یہ موضوع پیش کیا، بہت سال پہلے کی بات ہے، وہ میرے پاس محفوظ ہے۔ تو ظاہری ڈھانچہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنایا ہے۔ جیسے ایک آدمی کپڑے سینے ٹیلر کے پاس جاتا ہے، ٹیلر کے پاس جا کر کے کہتا ہے بھئی میرے لیے کپڑے اس ناپ کے سیو، اپنے ناپ کا جوڑا دیتا ہے، یہ جیسا ہے بے نہیں ہے ایسے ہی سیو، اس میں تھوڑی بھی گڑبڑ مت کرو۔ نقل اتارتا ہے آدمی، یہ ظاہری ڈھانچہ سنت کے مطابق ہو اور اندر اخلاص کی روح ہو۔ ظاہری ڈھانچہ سنت کے مطابق اور اس کے اندر اخلاص کی روح ہو۔ اخلاص کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی ہے، آدمی کا انتقال ہو گیا، اب بتاؤ اس کے اندر سے کیا چیز کم ہو گئی؟ روح نکل گئی۔ روح نکلنے کے بعد ظاہری ڈھانچہ موجود ہے لیکن اندر سے روح نکل گئی۔ اسی طرح عمل کا ظاہری ڈھانچہ موجود ہے لیکن اخلاص کی روح نکل گئی تو عمل مردہ ہو گیا۔ یہ کیسا ہو گیا؟ بظاہر بات اس کو ذرا الٹا کرو اور ذرا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی نہایت نیک ہے اور اپنی نیت میں نہایت صادق و سچا ہے،
نہایت اس کے انتہا درجے کا اخلاص اسے حاصل ہے، لیکن عمل کا ظاہری ڈھانچہ کتاب و سنت سے ملتا جلتا نہیں ہے۔ مخلص ہونے کے باوجود، مثال کے طور پر ایک آدمی فجر کی 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھے اور بہت مخلص ہے، وہ ریاکار نہیں ہے، تب بھی اس کی وہ نماز اس کے منہ پر واجب، کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی سیل سمجھ میں آئی بات؟ تو عمل صالح کے لیے 3 شرطیں ہیں، والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اور عمل میں 2 قسم کے عمل ہیں بنیادی طور پر۔ یہ قرآن پاک میں خذوا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضور نے تمہیں جو دیا ہے اسے لے لو، جو دیا ہے اسے لے لو، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن ساتھ ساتھ میں سود بھی کھاتا ہے۔ یہاں 2 باتیں سمجھ لیجئے۔ دیکھو، ایمان نجات کے لیے ایمان کافی ہے، بولو نجات کے لیے ایمان کافی ہے، عمل کی ضرورت، بولو عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات صحیح ہے، اس میں کوئی کبھی غلط فہمی نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب مرتے وقت ایمان باقی بھی رہے، جب مرتے وقت ایمان باقی رہے۔ اور اعمال کے مسلسل ترک سے کفر پر خاتمے کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ علامہ ابن قیم کے ایک عبارت کا ماحصل ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ ایک آدمی عمل ہی نہیں کرتا، عمل نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، بولو عمل نہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہوتا، لیکن عمل نہ کرنے پر، بے عملی اور بد عملی پر اصرار کر رہا ہے۔ نماز ہی نہیں پڑھتا، بھائی چلو اتفاق سے نہیں پڑھا، لیکن ایک آدمی پڑھتا ہی نہیں، قطعاً مسجد کو نہیں آتا، قطعاً روزہ نہیں رکھتا، قطعاً کبھی زندگی میں اس نے زکوٰۃ نہیں دی، تو یہ اللہ کی نافرمانی پر جم جانا ہے، اصرار کرنا ہے۔ کہتے ہیں بد عملی یا بے عملی پر اصرار کرنے سے آدمی کافر تو نہیں ہو جاتا، لیکن کافر ہونے کے خطرے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو اعمال کو مشروع کیا گیا ہے، یہ ایمان کی بقا کے لیے مشروع کیا گیا ہے، ورنہ عمل نہ کرنے سے ایمان کی جڑیں کھوکھلی ہوتی چلی جاتی ہیں، ڈھیلی ہو جاتی ہیں۔ جب جڑ ڈھیلی ہو جاتی ہے، پکڑ کے اٹھا کے پھینک دو۔ جتنا عمل کرو گے، جتنی عمل کی پابندی کرو گے، ایمان کی جڑ اتنی زیادہ مضبوط ہوگی، اتنی گہری ہوگی۔ گویا آپ نے ایک عمل کیا، گویا آپ نے جڑ کو پانی پہنچا دیا، ایک عمل کیا پانی پہنچا دیا، ایک عمل کیا، جتنا پانی پہنچاؤ گے جڑ مضبوط ہوگی۔ آپ نے پیپل کے درخت کو دیکھا ہے؟ شہر میں بہت کم ہیں پیپل کے درخت، میں تو اب تک دیکھا نہیں ہے، کہاں ہے؟ ہمارے شہر میں بہت بڑا گاؤں میں، پورے گاؤں کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں اس کی جڑیں۔ ایسا آدمی اعمال کا اہتمام کرتا ہے، اس کی جڑیں پھیرتے اتنی مضبوط ہو جاتی، اتنی پکڑ ہو جاتی، گرفت ہو جاتی ہے، اتنی آسانی سے ایمان نہیں نکلتا۔ 2 باتیں سمجھ میں آ گئی؟ وَعَمِلُوا، ہاں ایک بات ہے۔ تو جنت میں اولے وہلے میں ایک تو یہ ہے حساب کتاب ہوگا۔ گناہ کبیرہ کو اللہ نے اگر چاہا تو معاف کر دے گا، اگر نہ چاہا تو کہے گا بھئی اس کو جہنم میں لے جاؤ، یہ گناہ کبیرہ کی ظلمتیں ختم ہونے کے بعد جنت میں بھیج دو، اس لیے کہ ایمان ہے۔ ایک تو یہ ہے، لیکن گیا حساب کتاب ہو گیا، ماشاءاللہ سارا معاملہ کلیئر ہے، اس کو بھائی تو سیدھا جنت میں لے جاؤ، جہنم میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھیجیں گے۔ تو مرنے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے اعمال کا اہتمام ضروری ہے۔ ہاں، عمل نہ کرنے والا بھی جائے گا، لیکن ان تمام تفصیلات کے ساتھ جو میں نے عرض کیا ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سمجھ میں آ گیا نہیں آیا؟ سَنُدْخِلُهُمْ، اب دیکھیے ترجمہ آپ سمجھ میں آئے گا۔ اچھا ایک بات اور سن لیجئے، تو ایک عمل ہوتا ہے دل کا، جن کو پیچھے آیا عمل، جن کو عقائد کہا جاتا ہے، اور کچھ بدنی اعمال ہیں۔
اور کچھ اعمال کا تعلق مال سے ہے جن کو مالی عبادات کہا جاتا ہے، زکوٰۃ و صدقات وغیرہ وغیرہ۔ کچھ اعمال وہ ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، کچھ وہ اعمال جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ عاملو حقوق العباد ہیں۔ ایک آدمی نماز تو پڑھتا ہے لیکن بہن کی زمین دبا رکھی ہے، میراث میں حصہ ہی نہیں دیا بہن کو، کیا حصہ دیں؟ ہم نے پالا پوسا شادی کر کے دے دیا بھی، اور کیا حصہ دیں؟ بہن کا حصہ دبا دیا، ڈرا دھمکا کے روب داری سے کام لیا اور دیا ہی نہیں حصہ، اور ماشاءاللہ تہجد گزار ہے الحمدللہ۔ یہ ہے ماں باپ کی نگرانی نہیں، ان کے حقوق نہیں ادا کرتا، رشتہ داروں کے حقوق نہیں ادا کرتا۔ تو بہرحال کچھ حقوق اللہ، کچھ حقوق العباد ہیں، کچھ بدنی عبادات ہیں، کچھ مالی عبادات ہیں، کچھ انفرادی عبادات آدمی پر واجب ہیں، کچھ اجتماعی عبادتیں بھی آدمی پر واجب ہیں، کچھ ظاہری عبادتیں ہیں، کچھ دل کی عبادتیں۔ ایک آدمی نماز روزے کا خوب پابند ہے لیکن اندر حسد کی آگ میں جل رہا ہے، اندر کینہ ہے، اب سمجھ رہے میری بات، دل سڑا ہوا ہے، صبر نہیں، شکایت، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی نہیں ہے، اعتراض ہے اللہ کے فیصلوں پر۔ ارے بچہ لینے کے لیے میرا نوجوان بچہ ہی تھا، مرنے کی دعا کر رہے ہیں، بوڑھے بوڑھے بستر پر صاحب فراش ہیں، سالوں سے جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹلس میں، اللہ لینے کے لیے میرا نوجوان بچہ ہی ملا تھا اللہ کو، یہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض ہے۔ یہ سارا ان گندگیوں سے دل بھرا ہوا ہے، یہ دل سے تعلق رکھنے والے یہ باطنی اعمال ہیں، صبر نہیں، شکر نہیں۔ دنیا کی اکثریت ناشکری کی لعنتوں میں گرفتار ہے، تو وہ عملو ان تمام جو ہے اعمال کے شعبوں کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب سنیے ترجمہ، مزہ آئے گا۔ وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم کیا کریں گے؟ سندخلہم جنات تجری، تو ہم ان کو داخل کریں گے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، داخل کریں گے، یہ اللہ کہہ رہے ہیں۔ جب اللہ نے کہا، اللہ جھوٹ تو نہیں بولتے، یا کیا خیال ہے؟ کبھی کبھی جھوٹ بولتے ہیں؟ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اللہ وعدے کے خلاف ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ داخل کریں گے ہم ان کو جنات تجری، ان قریب داخل کریں گے۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی پوری زندگی بہت مختصر ہے، ایسی جنات میں، جنات باغات کو، تجری من تحتها الانہار، جو سدا بہار ہیں۔ یہاں باغات سدا بہار تو نہیں ہوتے، فصل آتی ہے، اس کی فصل آتی ہے۔ یہ تجری من تحتها الانہار، یہ جنات ان کی صفت ہے جو سدا بہار کے معنی میں ہے۔ آم کی ایک فصل ہوتی ہے، 12 مہینے تو آم نہیں ملتا، یا آپ کے یہاں 12 مہینے ملتا ہے؟ اور سپاری والے جو سپاری کے باغ ہیں ان کو پوچھئے جا کر، 12 مہینے تو سپاری نہیں آتی، سال میں ایک بار آتی ہے سپاری۔ گیہوں سال میں 1 یا 2 مرتبہ آتے ہیں، گنا 1 یا 2 مرتبہ آتا ہے۔ عمر ہے، بعضوں کی، بعض فصلوں کی عمر 3 ماہ ہوتی ہے، بعضوں کی 6 ماہ، بعضوں کی 1 ماہ، بعضوں کی 1 سال ہوتی ہے۔ یہ سدا بہار باغ ہیں۔ آم کا باغ ہے تو ہمیشہ 24 گھنٹے اور سال بھر آپ کو آم ملیں گے۔ انگور کا باغ ہے، انار کا باغ ہے تو سال بھر انار ملیں گے۔ جنت میں ایسا ایک دن بھی نہیں ہوگا کہ بھی آج آم ختم ہو گئے، آندھی چلی تھی سارے آم گر گئے، ایسا نہیں۔ جنات تجری من تحتها الانہار، آگے فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، یہ وامن و مثالیہ سے حال ہی ہے۔ یہ جو ایمان والوں کو ہم جنت میں داخل کریں گے، 1 سال کے لیے، 10 سال کے لیے، 100 سال کا اگریمنٹ ہے۔ یہ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اس میں 100 سال کا اگریمنٹ ہوتا ہے، 99 سال کا، 90 پنو سال۔ یہاں کہتے ہیں نہیں، خالدین فیہا، وہ جنت ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے نام لکھ دیں گے۔ 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال کا اگریمنٹ نہیں۔ دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کبھی نعمت باقی رہتی ہے، انسان باقی نہیں رہتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان باقی رہتا ہے، نعمت باقی۔ وہاں ایسا ہے، نعمت بھی باقی۔ جنات تجری میں نعمتوں کے ہمیشگی کا تذکرہ ہے،
کہ نعمتیں بھی ہمیشہ اور نعمتوں میں رہنے والے بھی ہمیشہ. سمجھ میں آئی بات؟ ہاں. خالدین فیہا ابدا، جنت میں. آگے کہتے ہیں لہم فیہا، اس میں ہوں گے بے شمار نعمتیں ہوں گی جنت میں. یہاں ایک نعمت کا تذکرہ کیا. لہم فیہا، اس میں ہوں گے ازواج مطہرہ. ازواج زوجون کی جمع، جوڑا. مرد کا جوڑا کیا ہوگا؟ عورت کا جوڑا مرد، مرد کا جوڑا عورت. ان کے جوڑے ہوں گے، عورتیں ہوں گی. مطہراتن، پاک کی ہوئی. اس میں مبالغہ ہے، مطہراتن میں پاک کی ہوئی، یعنی ظاہری ناپاکیوں سے بھی وہ، یعنی حیض و نفاس سے، اور بھی یعنی پیشاب وغیرہ کی گندگیوں سے، آلائشوں سے بھی پاک و صاف. اور نہ منہ میں بدبو، نہ ناک کی گندگی، نہ آنکھ کا میل، نہ کان کا میل کچھ نہیں. ظاہری آلائشوں گندگیوں سے بھی پاک و صاف ہوں گی، اور اخلاقی رذالتوں سے بھی پاک و صاف ہوگی. یہ عورت نہایت خوبصورت ہے، حور پری ہے، لیکن اخلاقی گندگیوں سے بھری پڑی ہے، پاک دامن نہیں ہے. کیا مزہ آئے گا؟ سب جگہ منہ مارتی پھر رہی ہے، مرد کو مزہ آئے گا اس کے ساتھ رہنے میں؟ نہیں. دونوں طرح کی ناپاکیوں سے یہ پاک ہوں گی. مطہراتن، بہت بہت پاک ہوں گی. وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، اور ہم ان کو داخل کریں گے ایک گھنے ساحے میں. درخت ہے گھنا، پوری روشنی تو نہیں آ رہی ہے سورج کی، لیکن وہ جو سوراخیں پتوں کے درمیان ہلکے سے سوراخیں، اس میں سے تھوڑی تھوڑی روشنی آ رہی ہے. کہتے ہیں ایسا بھی نہیں ہوگا، اتنے گھنے ہوں گے کہ سورج کی روشنی نہیں آ سکے گی، سایہ ہوگا، دھوپ ہی نہیں. وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا، بعض روایتوں میں آتا ہے جیسے عصر کے بعد کا وقت ہوتا ہے، بڑا سہانا وقت ہوتا ہے، ایسا وقت ہوگا. یہاں ایک اشکال ہے آیت پر. اچھا مردوں کو تو حوریں دی جائیں گی، کیا دی جائیں گی؟ بولے کیا دی جائیں گی؟ عورتوں کو؟ ایک سوال ہے، اس کے دو جوابات ہیں. ایک جواب اس کا یہ ہے، اگر کوئی آدمی یہ کہے میرے باپ کی 4 بیویاں ہیں، بولو میرے باپ کی 4 بیویاں ہیں، تو یہ عیب ہے؟ عیب نہیں ہے. آج نوجوان مرد ایک بیوی کو بھی نہیں نبھا رہے ہیں، اسے ہمارے پاس فیصلے آتے ہیں. نامرد ہونا کمال نہیں ہے. جہاں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد بیویاں تھیں، لوگوں نے اعتراضات کیے تو اس کے محققین نے جوابات دیے ہیں. اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ بھی ہے، کثرت الازواج لصاحب المعراج کے نام سے. اللہ جزائے خیر دے حضرت تھانوی کو. جب بھی کوئی سوال اٹھا کتاب ہی لکھ دی، جواب، سوال اٹھا کتاب لکھ دی، سوال اٹھا جب کتاب لکھ دی، اور ساری امت استفادہ کر رہی ہے. بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، چھوٹے علماء سارے ان کے خوشہ چین ہوتے ہیں. اس میں سے ایک جواب یہ بھی دیا ہے بعضوں نے کہ 11 بیویاں کرنا تو خوبی کی بات ہے. اگر اس کے بجائے یہ کہا جاتا کہ ہمارا نبی نامرد ہے، اللہ نعوذ باللہ من ذالک بولتے ہوئے بدن کانپ جاتا ہے کہ کیا کرے، باولوں کو سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے. لکھا ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے 4000 مردوں کے برابر طاقت تھی. تو 4000 مردوں کی طاقت اور 11 بیویوں کو جوڑ کر دیکھیے، کوئی جوڑ ہے؟ یہ عائش ہے؟ یہ اعلیٰ درجے کی جفا کشی ہے، یہ زہد ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے میرے باپ کی 4 بیویاں ہیں، بتاؤ یہ کوئی عیب ہے؟ نہیں. اس کے بجائے اگر کوئی شریف آدمی یہ کہے، بھولا بھالا آدمی، میری ماں کے 4 مرد ہیں،
کوئی غیرت مند، کوئی باغیرت بیٹا اسے سننے برداشت کرے گا؟ اسے کرے گا؟ اس کا عیب ہونا معلوم ہی ہے آپ کو۔ ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے اس کا ایک دوسرا جواب ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے جنت میں ہر جمعہ کو بازار لگے گا، وہاں چہرے بھی رکھے ہوئے ہوں گے۔ کیا رکھے ہوئے ہوں گے؟ چہرے بھی رکھے ہوئے۔ ایک تو اصل جواب تو وہ ہے جو میں نے دیا ہے، اصل جواب ہو گیا، ختم ہوگی بات، یہ سوال ہی نہیں اٹھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے وہاں جب جنتی جائیں گے بازار میں، وہاں صورتیں بھی رکھی ہوئی ہوں گی۔ جو صورت ابھی نیت کرے گا کہ ماشاءاللہ کتنی اچھی صورت ہے، اللہ میری بھی ایسی صورت بنا دے، تو 1 سیکنڈ میں اس کی صورت ویسی بن جائے گی۔ تو گویا ان کی بیویوں کو ہر جمعہ الگ الگ شوہر ملے گا۔ گویا میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ باقی سارے اعضاء تو ایسے ہی ہوتے ہیں، چہرے کا ہی تو فرق ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی؟ میری بات نہیں آ رہی؟ اصل جواب وہ ہے، تائید کے لیے میں نے یہ جواب بھی دیا ہے۔ لہم فیہا ازواج، اور بھی تفصیلات ہیں اس کی، پھر انشاءاللہ کبھی موقع ہوگا، صرف اتنے ہی ٹکڑے کو لے کر بحث کریں گے۔ اب عوام کا مجمع ہے، بس ہے اتنا۔ ازواج مطہرہ وندخلہم ذلا ذلیلا، اور ہم ان کو ایسے سائے میں داخل کریں گے، اتنا گھنا سا گنجان سایہ ہوگا کہ چھن چھن کر بھی سورج کی روشنی وہاں نہیں آ سکے گی، اتنے گھنے درخت ہوں گے۔ ترجمہ کرتا ہوں، تفسیر آئندہ۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم کرتا ہے، تاکیدی حکم ہے۔ یہ انا کا اثر یامرو میں بھی آئے گا، علماء کے لیے عرض ہے۔ ہاں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتے ہیں، یعنی یہ حکم ہے، اور یہ حکم طاقتور حکم ہے اور تاکیدی حکم ہے۔ کیا دیتے ہیں؟ ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ تم امانت کو امانت داروں تک پہنچاؤ، جس کی امانت ہے امانت کو اس تک پہنچاؤ۔ اس کا جو پیچھے سے پس منظر چل رہا ہے، یاد رکھیے، علماء کے لیے بھی بات عرض ہے، آپ بھی سنیے غور سے۔ پیچھے سے بات چل رہی تھی کہ یہودیوں نے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا، حالانکہ اللہ نے شروع میں یہ وعدہ فرمایا تھا کہ ابراہیم کی 2 شاخیں ہیں، یہ ایک شاخ بنی اسرائیل ہے اور یہ ایک شاخ بنی اسماعیل کی ہے، دونوں میں نبوت کے سلسلے کو جاری رکھوں گا، یہ کہا تھا۔ تو ان کو حسد یہ تھا کہ اب یہ نبوت کروٹ بدل رہی ہے، بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف منتقل ہو رہی ہے، ان کو یہ حسد تھا، اس لیے حضور پر ایمان نہیں لائے۔ کہتے ہیں دیکھو ہم نے پہلے وعدہ نہیں کیا تھا کہ یہ بنی اسماعیل میں بھی ہم نبی بھیجیں گے، لہٰذا اب نبوت یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت ہے، ان تک پہنچاؤ اور ان کو نبی تسلیم کرو، اس کو اللہ کی کتاب مانو۔ یہ آیت کا پیچھے سے پس منظر ہے، اس آیت کو، قرآن کو اللہ کی کتاب مانو اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانو۔ یہ امانت، یہی اس امانت کا حقدار ہے اس وقت، ہم نے پہلے سے وعدہ کر رکھا ہے اور تم بھی جانتے ہو، اسے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ اس کا اصل پیچھے سے جوڑ یہی ہے، آیت کی یہی مراد ہے، لیکن بعضوں نے اس کو اور پھیلایا ہے۔ یہ اس طرح پھیلایا ہے، اگر کسی نے مجھے 1 لاکھ روپے دیے، میں آپ کے پاس امانت رکھتا ہوں، آپ مجھے میں آپ کو 1 مہینے کے بعد لے لوں گا، اس کو بھی اس میں داخل کیا ہے، وہ حفاظت کر کے اس تک وہ پیسے واپس پہنچا دیے جائے۔ حدیث میں ہے لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ کامل مومن نہیں جس کے اندر امانت داری نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، حضور نے ارشاد فرمایا۔ تیسرا فرماتے ہیں کہ یہ ایک عہدہ ہے، ایک کیا ہے؟ عہدہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، ایک منصب ہے۔ مثال کے طور پر ایک مدرسے کا کسی کو محتمم بنانا ہے تو اس کے لیے قابلیت کی ضرورت ہے، یا کسی جو ہے وہ آٹو چلانے والے کو جا کر کے دارالعلوم دیوبند کا محتمم بنا دو گے؟ اس کے اندر قابلیت، صلاحیت،
بصیرت، فراست، علم، عمل، تقوی، خشیت، امانت داری اور اس عہدے کی باریکیاں، وہ ساری چیزوں کا جو ماہر باکمال ہو ایسوں کو بنایا جاتا ہے۔ یہ ایک آدمی ایسا موجود ہے، یہ ایک آدمی نااہل ہے، اس کو بنا دیا لے جا کر کے محتمم، تنظیم کا ذمہ دار بنا دیا، نااہل کو بنا دیا۔ کہتے ہیں نہیں، جو اہل ہے اس کو وہ عہدہ دو۔ اس کو اور پھیلایا ہے علماء نے کہ المجالس بالامانہ، مجلس میں ایک بات کہی گئی، کہتے ہیں مجلس میں جو بات کہی جاتی ہے وہ امانت ہوتی ہے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے۔ ہاں، رازداری یہ ایک امانت ہوتی ہے، اس طرح پھیلایا ہے۔ کہتے ہیں ان اللہ یامرکم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے جو مستحق ہیں، حقدار ہیں، اہل ہیں، ان تک پہنچاؤ۔ اگر یہ مسئلہ امت سنجیدگی سے لے لے تو بہت سارے جھگڑے اور فتنوں کا دروازہ ویسے ہی بند ہو جائے۔ آگے کہتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلے کرو۔ دو بری عادتیں تھیں یہودیوں میں۔ کیا عادت؟ یہودیوں کا سنا رہا ہے یہ قرآن، سنا کر کے اوپر بھی یہودیوں کا تھا، وہ حضور کو نبی نہیں مانتے تو کہا کہ یہ نبوت نبی حضور کی امانت ہے، اس نبوت کی امانت کو حضور تک پہنچاؤ، نبی کو نبی، حضور کو نبی مانو، یہ مطلب تھا۔ اب کہتے ہیں ان کی یہودیوں کی بری عادت یہ تھی، اگر کوئی ان کے پاس فیصلہ لے جاتا یہ حق پر ہے۔ کون حق پر ہے؟ یہ، لیکن اس سے پیسے لے کر اس کے حق میں فیصلہ سنا دیتے تھے، رشوت لے کر۔ آج وہی ہو رہا ہے ساری دنیا میں، یہ یہودیوں کی ہی ذہنیت ہے، ناحق فیصلہ کرنا یہ یہودیوں کا شیوا اور طریقہ ہے، یہ یہودیت ہے۔ قرآن کریم نے اسے اور پھیلایا ہے ایک جگہ، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، اللہ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے حق کا فیصلہ کرو، انصاف سے فیصلہ کرو، ولو علی انفسکم، اگرچہ کہ وہ فیصلہ تمہارے ہی خلاف کیوں نہ جاتا ہو، اوی الوالدین، تمہارے والدین کے ہی خلاف کیوں نہ جاتا ہو، والاقربین، رشتہ داروں کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو۔ آگے اسی پارے کے بالکل آخر میں آ رہا ہے، جب آیت آئے گی ہم انشاءاللہ وہاں ذرا تفصیل سے کلام کریں گے۔ میں پڑھ دیتا ہوں، دیکھ کر پڑھوں گا انشاءاللہ۔ ان یکن غنیا و فقیرا، وہ جو لایا ہے فیصلہ وہ غنی ہو فقیر ہو، اس سے مطلب نہیں ہے۔ فاللہ اولا بہما، اللہ کا حکم، اللہ یعنی اللہ کا حکم جو ہے لحاظ کرنے کے زیادہ قابل ہے۔ فلا تتبعوا الہوی ان تعدلوا، انصاف کرنے میں جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے نہ چلو، پیروی نہ کرو خواہشات کی، یہ پورا آگے آ رہا ہے۔ تو یہاں یہ کہا گیا۔ دوسری ان کی برائی یہ تھی، ایک تو رشوت لے کر ناحق فیصلے کرتے تھے، رشوت لے کر کیا کرتے تھے؟ رشوت لیتے تھے، اور جانبداری، غیر جانبدارانہ فیصلہ نہیں کرتے تھے۔ رشتہ دار آ گیا، پیسے تو نہیں دیا لیکن رشتہ دار ہے، اس کے حق میں فیصلہ سنا دیا، حالانکہ اس کے دلائل کمزور ہیں، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم، پھر اسے انشاءاللہ پھیلائیں گے ہم۔ اب بلا شبہ اللہ تعالیٰ جو تمہیں نصیحت کر رہا ہے وہ بہترین نصیحت، اس میں خیر خواہی سے مان لو، اس کے مان لینے میں تمہارا فائدہ ہے۔ امانت کو امانت دار تک پہنچاؤ، اہل تک، مستحق تک پہنچاؤ، اور لوگوں کے درمیان اگر تم فیصلہ کر رہے ہو تو انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ کان سمیعا، اللہ تعالیٰ سن رہا ہے تم کیا بول رہے ہو، کس سے کیا معاملہ ہو رہا ہے، کیا بند کمرے میں تم جو ہے وہ منصوبہ بنا رہے ہو، کیا رشوت کے پیسے لے رہے ہو، کس کو کیا کہہ رہے ہو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اللہ دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو گویا پیچھے دو احکامات دیے گئے، کہتے ہیں کہ ان احکام پر وہ عمل کرے گا جس کا عقیدہ، جس کا یہ عقیدہ، اللہ کی یہ دو صفات جس کے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہیں، یہ دو، سمیعاً
اللہ سن رہا ہے اور ہر چیز سن رہا ہے، بصیرہ اور دیکھ رہا ہے۔ وہ کیسا سنتا ہے؟ بولو وہ کیسا، بولو وہ کیسا، اور کیسا دیکھتا ہے؟ اسے سمجھانے کے لیے دنیا میں کوئی چیز نہیں۔ ایسا سنتا ہے جیسا یہ سنتا ہے، ایسا دیکھتا ہے جیسا یہ دیکھتا ہے، کوئی چیز نہیں دکھانے کے لیے۔ وہ ایسا سنتا ہے، وہ ایسا دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کمال علم ہے، بولو اللہ کا کمال ہے۔ 24 گھنٹے گناہوں میں دیکھنے کے بعد بھی نعمتوں کی مسلسل بارش جاری ہے۔ کیا سمجھ رہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے؟ اللہ سو گئے تھے، سوئے ہوئے ہونے کی حالت میں نے گناہ کر لیا ہے، توبہ توبہ، دیکھ رہے ہیں، کمال علم ہے ان کا۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور کہا اگر کسی نے اوپر کے 2 احکامات کو اب تک پامال کیا ہے تو اسے احکامات پر آنے کے لیے ان 2 صفات کا مراقبہ کرنا چاہیے۔ اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ سن رہے ہیں۔ آدمی روزانہ بولے گا، روزانہ غور کرے گا، روزانہ بٹھائے گا، جمائے گا، اسے پالے گا، مراقبہ کرے گا، اس میں غور و فکر کرے گا، تو یہ صفت یہ روح کا ایک حصہ بن جائے گی، روح کا ایک حصہ، پھر اس کے آثار ظاہر ہوں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔